رزق کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے سب کو کہ رزق کیسے لوں، کہاں سے آئے گا، یہ وہ. پہلی تو بات رزق کا کانسیپٹ، اس پہ اگلا لیکچر موسٹ پروبیبلی میرا کانسیپٹ آف رزق پہ ہوگا. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 اور 90 نمبر روایت ہے اس میں، اور یہ حسن، علامہ الالبانی نے اسے حسن کہا، حسن کا درجہ دیا اس کو. Were the son of Adam to flee from his provision as he flees from death? آدم کا بچہ اگر رزق سے اس طرح بھاگتا جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے، his provision would surely reach him just as death will reach him. تو اس کا رزق اسے اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت اسے تلاش کرتی. اس سے بڑی اور کیا گارنٹی آپ کو چاہیے؟ یہ فائدہ ہے جب کنسٹرکٹڈ سیلف ہے، اپنی خود بنائی ہوئی سیلف ہے. دوسری سیلف کو ہم کہتے ہیں ایسینشیل سیلف. ایسینشیل سیلف جو ہے وہ قرآن اور حدیث بنا رہی کہ اصل میں ہونی کیا چاہیے، تمہاری شناخت ہونی کیا چاہیے. سیلف سے مراد ہے شناخت. ایک شناخت بندہ خود بنا رہا ہے، میڈیا سے لے کے ادھر ادھر سے لے کے. ایک شناخت اس کا رسول اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا رہا ہے. تو یہ وہ شناخت ہے کہ رزق تجھے اسی طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت تجھے ڈھونڈتی ہے، اور اگر تو رزق سے بھاگے گا رزق تجھے پکڑ لے گا، لیکن ایفرٹ بہت ضروری ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ظاہر ہے یہ جتنی بھی ایسی باتیں، حضرت عمر کا اس پہ کومنٹ ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، نہیں. انہوں نے کہا تھا اس کے لیے ایفرٹ درکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کچھ کرائٹیریا تو رکھا ہے کہ ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے، whoever is concerned about the world, Allah will disorder his affairs, make poverty appear before his eyes, he will not get anything from the world but what has been decreed for him. جو کوئی دنیا کو کنسرن بنا لیتا ہے، کنسرن بنانا اور دنیا میں کچھ اسینشل کام کرنا، اس میں فرق ہے. کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ آپ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 107 ہے غالباً، ذرا اس پہ غور کیجیے گا. اور سورہ کہف جو ہے یہ اینٹی ڈوٹ ہے، یاد رکھیں، فتنے کے دور کے حوالے سے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کیا ہم بتائیں، انہیں کہو اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے بڑا خسارے والا کون ہے اعمال کے حوالے سے، ڈیڈز کے حوالے سے لوزر کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کہ جس کی ساری سعی ایفرٹ دنیاوی کاموں کے لیے اور آخرت کے لیے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا، لیکن وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اس ڈسیپشن میں رہا کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، میں تو زبردست ہے، میرے تو اعمال بہترین ہیں، آئی ایم ڈوئنگ گریٹ. یہ ہے سب سے بڑا خسارہ. اور حدیث میں بھی اسی کی ترجمانی ہے کہ کنسرن بنا لیا. دنیا کنسرن ہے نا، جب دنیا کنسرن ہے تو پھر بیٹھ کے یہی سوچنا ہے کہ پیسہ کیسے انکریز ہو سکتا ہے، بزنس بھی کر لوں، جاب بھی کر لوں، یہ شفٹ بھی لگا لوں، وہ بھی کر لوں، اور فیملی بھی اگنور ہو رہی ہے، دینی کام بھی اگنور ہو رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگ فیملی کو اگنور کرتے ہیں، لوگ رشتہ داروں سے اس لیے نہیں ملتے، کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، کھپے ہوئے ہیں جابز میں. اللہ کے نبی کی گارنٹی، اللہ کے نبی نے کہا صلہ رحمی انکریز کرتی ہے رزق کو. اس سے زیادہ بڑی گارنٹی ہمیں کیا چاہیے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں سے جوڑنا، اور یہ کہ رشتہ داروں سے ملنا اور صلہ رحمی کرنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس کا، کہ صلہ رحمی وہ ایکٹ ہے جس کا سب سے جلدی رزلٹ ملتا ہے دنیا. اگر سب سے جلدی کسی چیز کا رزلٹ دنیا ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات. ہم کہہ رہے نہیں رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم صلہ رحمی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جابز میں کھپے ہیں. تو وہ ڈسیپشن تو ہو گئی، دنیا کو کنسرن بنا لیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کے لیے ٹائم نکالیں تاکہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، رزق میں انکریز ہوگی. یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے جو اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے. اور اس میں رشتہ دار بھی پھر ظاہر ہے آ جائیں گے. اس کانٹیکس میں رشتہ داروں کو بلایا جائے، دعوت کی جائے، کھلایا جائے، اور اسی بہانے کوئی لیکچر رکھوا لیا جائے. اس سے بہترین دعوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری دعوتیں سے شادی پہ ہم ملتے ہیں رشتہ داروں سے، وہ سال بعد 1.5 سال بعد کوئی شادی آ گئی چلو سب سے مل لیا. نہیں. تو یہ ٹرینڈ آپ بنائیں اپنے گھروں میں کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو نا مہینے میں ایک بار بلا لیا، 15 دن بعد بلا لیا،
کتنے پیسے لگ جائیں گے, کوئی دیگ بنوا لی, کھانا کھلایا, ساتھ میں کسی کو بلا لیا لیکچر دینے کے لیے, خود دے دیا, کوئی ریمائنڈر دے دیا, اس سے بہترین اور گیدرنگ ہو کیا سکتی ہے. اوکے, یہ اس طرف جو ہے بندے کو آنا چاہیے. تو جو دنیا کو کنسرن بنائے گا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو ڈس آرڈر کر دے گا تاکہ وہ پلٹ آئے. یہ اس لیے کہ وہ پلٹ آئے. ڈس آرڈر سے کیا مراد ہے کہ اس کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جائیں گی, ٹائم ہی نہیں مینیج ہوگا, برکت ہی نہیں رہے گی, کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بندہ سفر پہ نکلا ہے, گاڑی پنکچر ہو گئی, پھر تھوڑا سا آگے گیا ریڈیٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا, پھر تھوڑا سا آگے گیا, پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا, اور ٹینشن سفر پہ, ساری سفر پہ ٹینشن ہی ٹینشن. کیوں؟ کیونکہ دنیا ٹینشن ہے. دنیا سوار کر لی جب سر پہ, تو پھر یہ مسئلہ تو آئے گا. اللہ ول میک پاورٹی اپیئر بفور ہز آئیز اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام دا ورلڈ بٹ وٹ از ڈکریڈ. اسے مل جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی اس ملنے والے میں, کیونکہ دنیا کنسرن. اس کے مد مقابل whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart, the world will come to him although he is reluctant for it. جو آخرت کو کنسرن بنائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو سمیٹ لے گا, سنبھال لے گا. اتنی بڑی گارنٹی. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں غنا بھر دے گا, کنٹینٹمنٹ آ جائے گی, اس کو کم بھی کافی ہو جائے گا. یہ کنٹینٹمنٹ ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. کنٹینٹمنٹ جو ہے یہ اللہ کا ریوارڈ ہے. ہر ایک کے پاس کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. لوگ کے منہ پہ شکایت ہوتی ہے زیادہ تر, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, شکایت, ہر وقت شکایت ہے. کنٹینٹمنٹ اللہ کی طرف سے, یاد رکھیں. اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی حالانکہ وہ ریلیکٹنٹ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے, حضرت عمر نہیں ویلتھ چاہتے تھے لیکن ہی بیکیم دا ریچسٹ کنگ آف دا ورلڈ. پتہ آپ کو اس بات کہ وہ حیران ہوتے تھے صحابہ کہ اتنا مال غنیمت آ چکا تھا پرشیا سے, اور حضرت عمر روتے تھے کہ یہ ٹیسٹ ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے, کیونکہ ویلتھ آنے لگی. مسلمان دمشق کے بادشاہ بن گئے. جانا دمشق بہت بڑی اس ٹائم پہ, بہت بڑا شہر تھا اس ٹائم, ڈماسکس کی بات کر رہا ہوں. اوکے, تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تمہارے قدموں تلے خزانے, تمہارے قدموں تلے دنیا ہے, مال غنیمت ہے, تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ پیسہ جو تم کہتے وہ ہے. لیکن صحابہ کا پھر بھی رویہ کیا تھا, انہوں نے پسند نہیں فرمایا اس چیز کو اتنا. اوکے, یہ بات